جو صوفیاء ہیں وہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو کہ خود ہی کو مٹا کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی منشا اور مراد اور اس کی بندگی کو سر تسلیم کرتے ہیں اور اس کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ صوفیاء کی 3 طرح کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو میں بندہ نچیز حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوب سے ڈسکس کروں گا، قبول فرمائیے گا۔ دادا صاحب صوفیاء کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں ہیں تصوف، صفا کی ایسی حقائق اور تعبیر جس میں شک و شکایت نہ ہو۔ صفا کے ظاہری معنی تابع ہیں اور تصوف اس کے معنی مفہوم کی تعبیر اور حقائق ہے۔ جو تصوف ہے اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو صوفیاء کہتے ہیں یعنی صوفی، دوسرے کو متصوف بولتے ہیں، پہلے کو صوفی دوسرے کو متصوف بولتے ہیں اور تیسرے کو متصوف بولتے ہیں۔ صوفی وہ ہیں جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسیانیہ کو مار کر حقیقت سے پابستہ ہو جائے، مطلب خود ہی کو مٹا کے، اپنے وجود کو مٹا کے، اپنی میں کو ختم کر کے وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرے اور خود کا جو غرور ہے اس کو مٹا دے، خود کا جو وجود ہے اس کو مٹا دے، بلکہ یہ سوچے کہ میں نے ایک قدم بھی رکھنا ہے تو اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کی منشا ہوگی کہ میں یہ حکم ہے۔ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کی منشا شامل ہے، اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کا قہر بن کے آپ کے اوپر ہوگا۔ تو صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور خود کا وجود جو ہے وہ مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ صوفی کی جو دوسری قسم ہے جو کہ متصوف، وہ ہیں جو ریاضت مجاہدے کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب اصول میں صادق اور راست باز رہے، مطلب کہ مجربہ، اور اس کے علاوہ ریاضت جو ہے ذکر کے ساتھ، چلے کے ساتھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں، چلے کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اور خود کے وجود کو مٹا کے انابت اللہ یا خشیت الہی یہ لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح متصوف وہ ہیں جو دنیاوی عزت، منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نقلی صوفیاء میں شامل ہیں۔ جو میں نے بیان کیا ہے کہ پہلی قسم صوفی اور ایک متصوف، یہ 2 گروپ جو ہیں یہ تو سمجھ میں آتے ہیں۔ صوفی تو واقعی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور متصوف بھی جو صوفیاء کی ہی کاپی ہوتے ہیں، لیکن جو متصوف ہوتے ہیں وہ اصل میں نقلی صوفیاء ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے صوفیاء یا اولیاء اللہ کا روپ دھار کر لوگوں کو اس طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مانیں، یعنی اپنی آپ کو منوانے کے لیے معاذ اللہ ایسا کام کرتے ہیں، جبکہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے اور عزت کے لائق صرف اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کو صوفیاء سے تشبیہ دیتے ہیں لیکن وہ اصل میں متصوف ہوتے ہیں،
وہ صوفیہ سے مشابہ نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ظاہری روپ جو ہے وہ ڈھالا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ اولیاء کرام نے یہ 3 جو ہے وہ خصائل بیان کیے ہیں ان صوفیہ کے، جو کہ میں بیان کر چکا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ مجھ بندہ ناچیز کی یہ حقیر اور ناچیز گفتگو کو قبول فرمائیں اور میرے لیے ڈھیروں دعائیں کریں، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی میں دعائیں کروں گا۔ اور جزاک اللہ۔ اور آخر میں چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز بناؤں، میری حوصلہ افزائی ہو، اور شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔